بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماد احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ حماد احمد کراس سابیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طریقۃ فی الدین مخترعۃ تضاہی الشرعیۃ یقصد بالسلوک علیہ المبالغۃ فی التعبد سبحانہ وتعالی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہو، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ جنہوں نے ہمیں شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنیوں پر لا کھڑا کر دیا۔ سامعین اکرام، طریقۃ فی الدین مخترعۃ تضاہی الشرعیۃ یقصد بالسلوک علیہ المبالغۃ فی التعبد سبحانہ وتعالی۔ امام شافعی رحمہ اللہ بدعت کی تعریف چار طرح سے کرتے ہیں۔ طریقۃ فی الدین، دین میں کوئی نیا طریقہ اپنا لینا، نیا طریقہ اپنے طرف سے ایجاد کر لینا، اور اسی طرح مخترعۃ یعنی ایسا عمل جو عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی ایجاد ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد۔ اسی طرح تضاہی الشرعیت یعنی وہ بدعتی عمل شرع امور کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو اور دیکھنے والا اسے دین سمجھ کر اپناتا ہو۔ اور اسی طرح تضاہی الشرعیت یقصد بالسلوک، اور اس بدعت پر عمل کرنے کا مقصد صرف دین میں زیادہ محنت کرنے کے ہے۔ سامعین اکرام، بدعت پر عمل کرنے سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہی مکمل کر دیا تھا، جیسا کہ فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم۔ اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالۃ۔ یعنی کوئی آدمی دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرے اور اسے بدعت حسنہ کا نام دے، گویا کہ اس نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا دین پہنچانے میں خیانت کی۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا: لأن اللہ یقول الیوم اکملت لکم دینکم اليوم اکملت لکم دینکم فما لکم یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں، وہ آج اس دین کا حصہ ہرگز نہیں بن سکتا۔ سامعین اکرام، بدعتی انسان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے منصب پر فائز سمجھتا ہے، جو کہ بہت ہی خراب بات ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ سامعین اکرام، بدعت ایک ایسا گناہ ہے کہ جسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ سے بھی زیادہ خطرناک اور مہلک قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: ان اللہ احتجز التوبۃ عن صاحب کل بدعہ۔ بدعتی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے بھی بند کر دیتا ہے، کیونکہ گناہ کر کر انسان اس پر توبہ کر لیتا ہے، اور لیکن بدعت کو انسان دین میں نیکی سمجھ کر اور ثواب سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے، اور نہ ہی اسے اس پر کوئی افسوس ہوتا ہے اور نہ ہی اسے اس پر کوئی ندامت ہوتی ہے۔ اسی طرح امام سوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
انسان گناہ کر لیتا ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، لیکن انسان بدعت کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ اس بدعت کو دین میں ثواب سمجھ کر کرتا ہے، اور اس پر نہ ہی اس کو کوئی شرمندگی ہوتی ہے اور نہ ہی ندامت ہوتی ہے، اور اسے وہ ثواب کی نیت سے کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بدعتی انسان کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے اعمال نہیں شمار کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور کل قیامت کے دن بدعتی انسان بہت سارے اعمال لے کر آئے گا، لیکن اللہ رب العالمین فرمائے گا هَوَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ رب العالمین سے فرمان ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بدعت جیسی خطرناک گناہ سے بچنے کی اور اس سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وباللہ التوفیق۔